رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امتہ الذی فاض رتبتہ الی قاب قوسین وأكرمنا بولایتہ وصیہ الذی ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزہراء ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین وجعلنا من الباقین على مصاب الحسن والحسین وتسعة من ذریة الحسین الذین من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلین وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت روح النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج حشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. عزیزان محترم و عاشقان امام حسین و عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم تمام چاہنے والے اور سننے والوں کو صحت و سلامتی عطا کرے. پروردگار عالم ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو قبول فرمائے. اے میرے معبود، بحق امام حسین اور بحق سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری سزاداری کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے بانی اعضا ہمارے پرنس آصف جاں بھائی کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کرے، کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھے، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے. اے میرے معبود، بحق محمد وآل محمد آنے والے ادوار میں اس سے بہتر توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم و عاشقان امام حسین، ایام عزا کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے. حالانکہ میں ابتداً ایک بات آپ کی خدمتوں میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ مجلس اور یہ مکمل اشرا امام بارگاہ بیت النجات میں برگزار ہوتا تھا.
اور انشاءاللہ آنے والے ادوار میں اسی امام باڑے کے اندر اسی جوش و خروش کے ساتھ برگزار ہوگا جس طریقے سے گزرے ہوئے دور میں برگزار ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ عشرہ کئی سالوں سے آن لائن برگزار ہو رہا ہے۔ اس کا سبب آپ حضرات بھی جانتے ہیں، تمام عزاداروں کو معلوم ہے کہ امام باڑہ خستہ حال میں ہے، اور امام باڑے کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر فرش عزا بچھا کر مجلس سے برگزار کی جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی حادثے کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ امام بارگاہ پھر سے اپنی حالت میں آئے گا اور اسی طریقے سے مجالس برگزار ہوں گی جیسی برگزار ہوتی تھی۔ لیکن ایک سوال ہے کہ ابھی تک یہ امام باڑہ اس حالت میں کیوں نہیں آ پا رہا ہے کہ وہاں کے اوپر فزیکلی طور سے مجلسیں برگزار ہوں۔ تو دیکھیے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی مصلحتوں میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ پروردگار اپنی مصلحتوں سے خود واقف ہے۔ پروردگار عالم کی اپنی مشیت بس اپنی ہے۔ اس مشیت کے اندر، اس مصلحت کے اندر، اس کے ارادے کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر واقعاً پروردگار چاہے گا تو چند دنوں کا کام ہے، ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر بہتر انداز میں آ جائے گی۔ مگر شاید ابھی ارادہ پروردگار، شاید مشیت پروردگار، شاید مصلحت خدا اسی میں ہے کہ یہ مجلسیں آن لائن برگزار ہوں۔ لہٰذا یہ مجلس آن لائن آپ کی خدمت میں امام بارگاہ بیت النجات کی طرف سے آپ کی سماعتوں کے حوالے، اور انشاءاللہ میری خصوصی دعا ہے کہ پروردگار اگر تو نے اس سال توفیق نہیں دی ہے تو ہمیں اگلے سال یہ توفیق دے کہ یہ امام باڑہ تعمیر ہو، اس امام باڑے میں اسی طریقے سے مجالسیں برگزار ہوں جیسے گزرے ہوئے دور میں واقفین برگزار کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج ہی عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ پرنس آصف جاہ کی بھی حالت عارضی طور کے اوپر ناساز رہتی ہے، اور وہ ایک ایسے عارضے میں مبتلا ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری ویکنس ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اس عارضے اور اس پریشانی اور اس بیماری سے نکلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی دوا، اور ایک ہم جیسے عزاداروں کی طرف سے دی جانے والی دعا۔ لہٰذا ڈاکٹر کی دوا چل رہی ہے، میں بھی اور تمام عزاداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ دعا کریں گے کہ پروردگار انہیں مکمل صحت و سلامتی عطا کرے تاکہ اگلے سال وہ امام باڑے کو بہترین طریقے سے تعمیر کریں، اور آنے والے محرم میں انشاءاللہ خود بذات ان مجالسوں کو برگزار کرنے کے لیے امام باڑے کے اندر موجود رہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں اور عزاداروں، ان مجالس کے لیے چونکہ مجلس اور یہ عزاداری صرف اور صرف امام حسین اور مقصد امام حسین کے لیے، لہذا ان مجلسوں کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں انہی چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دوں جو اہداف اور مقصد امام حسین علیہ السلام سے مربوط۔ لہذا عنوان سخن میں بھی میں نے امام حسین علیہ السلام کا کلام ہی آپ کی خدمت میں رکھا ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو کلام مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بطور وصیت فرمایا تھا، وہ تنہا ایک وصیت نہیں ہے، وہ تنہا ایک کلام نہیں ہے، بلکہ مکمل طریقے سے ہدف امام حسین علیہ السلام ہے جو امام نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ لہذا یہ 2 مہینے 8 دن جن میں آپ مستقل مقصد امام حسین کے اوپر گامزن رہتے ہیں، اور ان 2 مہینہ 8 دن میں مستقل مقصد حسینی پر نگاہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان 2 مہینہ 8 دنوں میں جو ماحول حسینی ہوتا ہے اس طرح کا ماحول شاید پورے سال نہیں ہوتا۔ ان 2 مہینہ 8 دن میں جس طریقے سے حسینی ولولہ، حسینی جذبہ، حسینی حوصلہ ہمارے اور عزاداروں کے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، وہ عزاداری کا ماحول، وہ عزاداری کا جذبہ، وہ عزاداروں کے اندر حوصلہ اور پورے سال نظر نہیں آتا۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو پورے سال عزاداری ہے، پورے سال مجالسیں ہیں، پورا سال بہترین سے بہترین ذاکرین مجلسوں کو خطاب کرتے ہیں، مگر ان 2 مہینہ 8 دنوں کے اندر جو ماحول مکمل طریقے سے حسینی ماحول بنتا ہے وہ اور اوقات میں ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے، لہذا اس ماحول کا اثر سب سے زیادہ ہو، اس ماحول کی تاثیر پذیری سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مقصد حسینی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، بلکہ تمام ذاکرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ مجالس کو خطاب کرتے ہوئے مقصد حسینی کے اوپر مکمل طریقے سے نگاہ رکھیں اور عزاداروں کو مستقل مقصد حسینی کی طرف متوجہ فرمائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس سے پہلے فرش عزا پر تشریف رکھنے والوں سے میری گزارش رہے گی کہ وہ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد مقصد حسینی کے اوپر نظر رکھیں اور مقصد حسینی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین نے یہ کربلا کیوں بنائی، کیا مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ آپ کربلا میں آئے، اور کربلا میں تنہا آنا نہیں ہے بلکہ کربلا کے میدان میں مکمل طریقے سے قربانیاں پیش کرنا اور
اس الہی ہدف اور الہی مقصد کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پوری دنیا کی مکمل طریقے سے یہ کوشش ہے کہ عزاداری نہ ہو، عزاداری رکے، عزاداری کے اوپر سوالات، عزاداری کے اوپر اعتراضات، عزاداری روکنے کی حتی الامکان کوششیں، مگر شکر خدا کہ آج تک نہ عزاداری رکی، نہ عزادار رکے، نہ مجلس امام حسین رکی، بلکہ روکنے والے روکتے روکتے یا دنیا سے گزر گئے یا تھک کر بیٹھ گئے، مگر نہ عزادار تھکے نہ عزاداری رکی۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے عزاداری امام حسین برگزار رہے گی، عزاداری امام حسین ہوتی رہے گی، کیونکہ عزاداری ہمارا اپنا ہدف یا ہمارا اپنا مقصد نہیں ہے، بلکہ الہی مقصد ہے جسے اس دنیا والوں کے سامنے فاطمہ کے لال امام حسین علیہ السلام نے رکھا۔ لہٰذا جب بھی محرم آتا ہے، اکثر لوگوں سے ایک سوال ہونے لگتا ہے، لوگ سوالات شروع کر دیتے ہیں، بھائی بتائیے نماز افضل یا ذکر اہل بیت، نماز افضل یا مجلس، نماز افضل یا عزاداری۔ ہم دیکھیے آج تک ہمارا اپنا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم کسی بھی طریقے کا کوئی تنازع یا کوئی بھی اس طریقے کا مباحثہ نہیں چاہتے، اس لیے کہ ہم نماز کی عظمت کے بھی قائل ہیں اور ہم عزاداری کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ ہم نماز کو بھی اتنا ہی اہم جانتے ہیں جتنا عزاداری اہم ہے، اور جتنی عزاداری کو اہم جانتے ہیں اتنا ہی ہم نماز کو بھی اہم سمجھتے ہیں۔ شاید آپ میری بات کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہم ان دونوں میں اگر موازنہ کرنے بیٹھ جائیں، اگر ہم ان دونوں چیزوں کے اندر اگر ایک دوسرے سے موازنہ کرنا شروع کر دیں تو کہیں نہ کہیں ایک کی توہین ہوگی۔ مثلاً یا نماز کی توہین یا عزاداری کی توہین، چونکہ ہم توازن کرنے آ گئے، ہم ایک دوسرے کے اندر مقابلہ کرنے لگے ہیں، ہم ایک دوسرے سے توازن کرنے لگے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اگر ایک کی اہمیت بیان کریں گے تو دوسرے کی یقیناً، اگر ایک کو ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو ہمیں نیچے کی طرف رکھنا پڑے گا، جبکہ عزاداری بھی ہماری جان ہے اور نماز بھی ہماری جان ہے، دونوں چیزیں ہماری جان ہیں، ہم ان دونوں کے اندر توازن یا موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی دوری اختیار نہیں کر سکتے، نہ ہم عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ حکم الہی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کو انجام دیں اور ایک کو چھوڑ دیں، ایک کو چھوڑ دیں اور ایک کو انجام دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر سوال کرنے والے ہم سے پوچھیں کہ بتائیے
نماز اور عزاداری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دونوں سوالوں میں فرق ہے، نماز افضل ہے یا عزاداری؟ تو جب بھی آپ ایک کی فضیلت بیان کرنے جائیں گے تو یقیناً ایک کی کمی بیان کریں گے، جبکہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی کم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں سے یعنی نماز اور عزاداری میں فرق کیا ہے، تو شاید میرے خیال میں بہت آسان ہوگا میرے لیے جواب دینا، بہت آسان ہوگا میرے لیے بیان کرنا۔ تو میں آج اس منبر رسول پر، اس منبر رسول سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ نماز اور عزاداری میں کیا فرق ہے، تو بس میں بحیثیت طالب علم، بحیثیت ایک ادنا سا جاننے والا، ایک بہت ہی کم علم رکھنے والا، آپ سے بس اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ نماز میں اس کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ اہل بیت نے کیا۔ نماز میں اس کا تذکرہ ہے جس کا تذکرہ اہل بیت نے کیا ہے، اور مجلس میں ان کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ لہذا عزاداری اور نماز میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ نماز میں اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر خود اہل بیت نے کیا، اور مجلس میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا تذکرہ خود پروردگار نے کیا۔ جیسے یہ دونوں تذکرے اہم ہیں، جس کا تذکرہ اہل بیت نے کیا ہے وہ بھی ہماری جان ہے، اور جس کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے وہ بھی ہماری جان ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پہلے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا میرے عزیزو بہت توجہ کیجیے گا، بس ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اور وہ بڑی عجیب بات ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں، یعنی یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی کی فضیلت خود علی سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے، لہذا مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، علی کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ علی کو مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب ہم ان سے اگر پوچھیں کہ مولا ہم تو سارے کام ہی جنت کے لیے کرتے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا ہر کام جنت کے لیے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نمازیں ہیں تو جنت کے لیے، سجدے ہیں تو جنت کے لیے، رکوع ہے تو جنت کے لیے ہے، قیام ہے تو جنت کے لیے ہے، روزہ ہے تو جنت کے لیے ہے، قعود ہے تو جنت کے لیے ہے، حج ہے تو جنت کے لیے ہے، طواف ہے تو جنت کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے تو جنت کے لیے، خمس ہے تو جنت کے لیے، جہاد ہے تو جنت کے لیے۔ ہم تو ان سارے کاموں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے کام جنت کے لیے ہیں، ہم سارے اہتمام کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنا پسند نہیں ہے،
بلکہ مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ علی کو مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ مولا آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا، کیوں کہا آپ نے؟ تو مطلب بھی آپ ہی بیان کریں کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ مجھے جنت میں بیٹھنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ مولا آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو مولا ارشاد فرمائیں گے کہ میں جنت میں اپنی مرضی سے بیٹھتا ہوں، مگر مسجد میں خدا کی مرضی سے بیٹھا ہوں۔ میں جنت میں اپنی مرضی، خاصی میں جنت ہوں، مختار جنت ہوں، جنت میرے اختیار میں ہے، لہذا میں جنت میں بیٹھوں گا تو اپنی مرضی، مگر مسجد میں خدا کی مرضی، خدا کی رضا، لہذا خدا کی رضا کی بنا پر مجھے پسند ہے مسجد میں بیٹھنا۔ بس میرے عزیزو، آج کی ابتدائی مجلس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتر انداز میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ اہداف حسینی کے اوپر نظر ڈالی جائے، مقصد امام حسین کو دیکھا جائے، مقصد امام حسین کو سمجھا جائے۔ لہذا امام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ میں نہیں نکلا ہوں، میں نہیں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں مدینے سے، عشیرہ کہ دنیا کے اندر شر برپا کروں، ولا بطرا یا میں دنیا کے اندر مثلا حکمرانی کروں، ولا ظالما یا دنیا میں ظلم برپا کروں، ولا مفسدا یا فساد برپا کروں، بلکہ انما، حصر فرمایا امام حسین نے، لفظ حصر ہے انما، خرج تو لطلب، میرا ہدف، میرا مقصد طلب اصلاح امت جدی، نانا کی امت کی اصلاح۔ بس میرے عزیزو، محرم کی پہلی تاریخ، بہت زیادہ عرض کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی ہدف اور کوئی نہ کوئی مقصد آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا میرا مقصد ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ، فاطمہ کا لال 29 ذی الحج کو قصر بنی مقاتل میں موجود تھے۔ آپ کا قافلہ رواں دواں تھا، اور آج یعنی 29 ذی الحج کو قصر بنی مقاتل تک پہنچے۔ جب آپ قصر بنی مقاتل میں پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے سائے میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے میں رہنے والا کون ہے میں بھی بعد میں تذکرہ کروں گا، مگر امام حسین نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ، وہ جو اس خیمے کے اندر ہے اس سے ہمارا پیغام دو اور کہو کہ تمہیں فاطمہ کے لال امام حسین نے بلایا۔ عزیزو، جب صحابی وہاں پہنچے تو اس نے انکار کر دیا،
کیوں؟ اب میں وہ نام لیتا ہوں، عبید اللہ ابن حر ابن جعفی، جو دشمن اہل بیت اور دشمن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ مگر میرے عزیزو، امام حسین نے اس کے انکار کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور خود اس خیمے تک گئے، اور جانے کے بعد امام حسین نے دعوت دی، مگر اس نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، چونکہ دشمن تھا۔ لہذا امام حسین نے اسی رات قافلے کو حکم دیا کہ قافلہ آگے بڑھایا جائے، یہاں سے سفر اختیار کیا جائے۔ لہذا رات کی تاریکی میں ہی قافلہ آگے بڑھنے لگا، اصحاب نے تیاری کی، قافلہ چلا، تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنی سواری کے اوپر ہی تھوڑا سا غنودگی کے عالم میں دیکھا، اور جب امام حسین نے آنکھ کھولی تو آپ کی زبان کے اوپر جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں دہرایا؟ آپ کی زبان پر کیوں آیا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بابا کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے بیان کیجئے کہ آپ نے اس کلمے کو اپنی زبان مبارک سے کیوں دہرایا ہے؟ بس امام حسین نے کہا، بیٹا میں نے غنودگی کے عالم میں ایک گھوڑے سوار کو دیکھا کہ وہ دوڑتا، وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ہماری طرف آیا، اور اس نے کہا کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے وہ یکا یک موت سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس عزیزو، جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا، فوراً کہا، بابا کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو امام حسین کے جواب میں جناب علی اکبر نے ارشاد فرمایا۔ جب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو امام حسین نے کہا، بیٹا ہم حق کے اوپر موجود ہیں۔ پر جناب علی اکبر نے وہ تاریخی جملہ کہا، بابا جب ہم حق پر موجود ہیں تو چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت کے اوپر چلے جائیں، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر میرے عزیزو، یہی قافلہ اور کچھ دور آگے بڑھا تو ایک یکایک کوفے سے آنے والے مسافروں کے اوپر امام حسین کی نگاہ پڑی، اور امام حسین نے ان سے کوفے کے حالات پوچھے۔ عزیز، جب کوفے کے حالات پوچھے تو پتہ چلا کہ فاطمہ کے لال کو یہ خبر ملی کہ مسلم کوفے کے اندر گرفتار کر لیے گئے ہیں اور انہیں قتل کرنے کے لیے دارالمنورہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ عزیز و یکایک امام حسین کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی جو مسلم ابن عقیل نے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزیز و امام حسین نے جواب سلام دیا اور زبان سے پھر کلمہ استرجاع دہرایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، بس ایک مرتبہ غازی جناب عباس آگے بڑھے اور پوچھا، مولا آپ نے یہ کلمہ استرجاع کیوں دہرایا ہے؟ جناب امام حسین نے ایک مرتبہ جملہ کہا، میرے بھائی عباس وہ بات تم نہ برداشت کر سکو گے جو مجھے معلوم ہے، تم میرے بابا کے جلال کی نشانی ہو، اے میرے بھائی عباس، تم اس بات کو برداشت نہ کر سکو گے۔ جناب عباس نے جملہ کہا، مولا آپ بیان کیجئے، مجھے جلال نہیں آئے گا۔ بس امام حسین نے 2 انگلیاں فضا میں بلند کی اور کہا، میرے بھائی عباس میری انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ اب جو عباس نے نگاہ ڈالی تو منظر عجیب تھا، جلاد
بعد ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے، جناب مسلم دارالعمارہ کے اوپر موجود ہیں، سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے کہ یکایک جناب عباس نے جملہ کہا، مولا جیسے باعجاز یہ منظر دکھایا ہے ایسے ہی باعجاز مجھے مدینہ بھیج دیجئے۔ جناب امام حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا، اے میرے بھائی عباس، کیا جنگ کرنے کے لیے کوفہ جانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں مولا، میں کوفے میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جنگ کروں۔ کہ پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ مولا میرا بھائی دارالعمارہ کی بلندی سے جب زمین کی طرف آئے گا، میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں گا، اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لوں گا۔ امام نے جملہ فرمایا، میرے بھائی ابھی تم نے بلندی کی طرف دیکھا ہے، ایک بار ذرا زمین کی طرف نگاہیں ڈالو۔ اب جو عباس نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی، آواز دی، مولا مجھے کوفے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا عباس تمہیں کیا نظر آیا؟ آواز آئی، ارے کچھ اور نظر نہیں آیا بلکہ ایک نقاب پوش بی بی دونوں ہاتھ پھیلائے آواز دے رہی ہے، مسلم خود کو اکیلا نہ سمجھنا، سیدہ مدینہ چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اے میرے لال، جب تو زمین پر آئے گا سیدہ آگے بڑھے گی اپنی آغوش۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کرنا۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر دے، بیمار ہے تو صحت عطا کر دے، پریشان حال ہے تو پریشانی کو دور کر دے۔ پروردگار خاص طور سے بانی مجلس پرنس آصف جاہ، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ الہی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود اس عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر، آنے والے دور میں اس سے بہتر عزا کی توفیق عنایت کر۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔